بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ڈیئر ویورز، آج جو ہے ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور کرٹیکل میٹر کے اوپر جو ہے نا بات کرنے جا رہے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر خصوصی ساؤتھ پنجاب کے اندر جب ایک بچہ انٹرمیڈیٹ کر لیتا ہے یا انٹرمیڈیٹ جو ہے وہ یا تو چوز کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ بیسک جو وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پیرنٹس کے انفلوئنس کے اندر اس چیز کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ ان کی بالکل کوئی تھنکنگ نہیں ہوتی کہ میں موسٹلی بچوں کی بات کر رہا ہوں، تمام کی نہیں کر رہا۔ جب وہ ایف ایس سی پری میڈیکل اڈاپٹ کر لیتا ہے، بے شک اس کو اس چیز میں انٹرسٹ ہو یا نہ ہو، لیکن جو ہے نا اس کی ایک تھنکنگ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایف ایس سی پری میڈیکل کر رہا ہے تو جناب وہ نیکسٹ اپنی آنے والی لائف کے اندر فیوچر سیکیور کر لے گا۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک اس کی یہ سوچ کو ہم مان لیتے ہیں کہ وہ سائنس کی فیلڈ کو اڈاپٹ کرنا چاہے گا تو ساتھ کے ساتھ آرٹس میں بھی وہ جا سکے گا، تو ٹھیک ہے ایک حد تک۔ مگر جب وہ ایف ایس سی پری میڈیکل کر لیتا ہے تو بیشتر بچے ان کی ایک چوائس ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں ایم ڈی کیٹ کو بھی اٹیمپٹ کرتے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ اٹیمپٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ جو بچے نہیں کر پاتے ایم ڈی کیٹ، زیادہ تر تو ایم ڈی کیٹ میں وہی جا رہے ہیں تو چانس لے رہے ہوتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ شاید کلیئر ہو جائے، وہ کلیئر ہو جائے گا تو جو ہے مزید پرابلم سولو ہو جائیں گی۔ مگر جناب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب وہ بی ایس پروگرام میں جاتے ہیں تو ایک ریس کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ نے پبلک یونیورسٹی کے اندر جانا ہے، پبلک یونیورسٹی یعنی گورنمنٹ یونیورسٹی کے اندر جانا ہے۔ پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر گئے تو آپ کا فیوچر نہیں سیکیور، فلاں یونیورسٹی میں جائیں گے تب جا کے آپ کو جاب ملے گی، اس یونیورسٹی میں جائیں گے اس کی جو جاب کی سی وی ہوگی وہ اوپر رکھی ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح کرتے کرتے جو ہے وہ ڈفرینٹ سچویشنز بنا کے پیرنٹس بھی ہمارے جو ہیں موسٹلی وہ جی ادھر سے مشورہ لینا ادھر سے مشورہ لینا کہ کیوں نہ جی بہت ہی وہ صاحب عقل ہیں، ان سے مشورہ لے لیا جائے کہ جی ہمارا بچہ جو ہے وہ کس یونیورسٹی میں پڑھے گا۔ اور صرف یہیں تک یہ نہیں رہتا، جب ایک یونیورسٹی سلیکٹ کر لی جاتی ہے اللہ اللہ کر کے مشکل سے، تو اس یونیورسٹی کو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر پروگرام کے اوپر ایک ڈیبیٹ آ جاتی ہے کہ اس کو پروگرام کون سا اڈاپٹ کرنا چاہیے اس یونیورسٹی کے اندر۔ تو سر جی اس پروگرام کی ایک الگ ڈیبیٹ چل پڑتی ہے، اس کے لیے ایک الگ مجمع لگتے ہیں ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے جو ہے وہ احباب کے اندر کون سا اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ جس طرح کے مطلب ہے کہ جب ہم یہ پروگرام کر لیں گے یا ہمارا بچہ یہ پروگرام کر لے گا تو جی وہ کمپنی والے جو ہیں نا وہ اسے جپھی ڈالنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے کہ آئیں ہمارے گلے لگے، ہم تو آپ کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ جب اس طرح کی سچویشن بنتی ہے نا بھائی، تو زیادہ تر جو ہے نا وہ بچہ اپنے اس پروگرام میں نہیں جاتا جس میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ اس پروگرام میں گیا جس میں اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں اس کو نالج ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں اسے نہیں پتا، بس اس کو یہی پتا ہے کہ اس کے والدین نے یہ بات کر دی ہے کہ اگر وہ اس پروگرام میں جائے گا، جب وہ یہ پروگرام اسی یونیورسٹی سے یعنی سرکاری یونیورسٹی سے یہ پروگرام کر لے گا تو وہ جاب لے لے گا فوراً۔ تو بھائی دیکھتے ہی دیکھتے بی ایس ہو جاتی ہے، 4 سال گزرتے ہیں، تو جا کے یہ احساس ہوتا ہے۔ اب جو ہے نا میں بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، پھر جا کے مستقبل نظر آتا ہے کہ بھائی ہم تو کہیں بھی نہیں کھڑے، ہمارا تو کچھ بنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں بھی جو ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پیارے بھائی اس ٹائم جو ہے نا میں اپنی ایک پرسنل رائے دے رہا ہوں، پرسنل اوپینین ہے یہ میری، کہ پبلک یونیورسٹیز کو ریفارمز کی ضرورت ہے، ان کے ایجوکیشنل سسٹم کو ریفارمز کی ضرورت ہے۔ لیکن دوسری سائڈ کے اوپر جو ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر بیٹا جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں نا تو آپ جاتے ساتھ ہی ایک ایلیٹ انوائرمنٹ کو محسوس کرتے ہیں، ایلیٹ انوائرمنٹ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، ایلیٹ انوائرمنٹ کو پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے کسی بھی ایگزیکیوٹیو مقام پہ جانا ہے تو جب تک آپ کے اندر اس طرح کی ایبیلٹیز نہیں ہوں گی، جب تک آپ کے اندر اس طرح کی پریکٹسز نہیں پائی جائیں گی، سکلز ہی نہیں پائی جائیں گی، تو آپ کو کیوں کوئی ایگزیکیوٹیو انوائرمنٹ کے اندر اڈاپٹ کرے گا، کیوں وہ آپ کو اس میں لے کے جائے گا۔ تو بیٹا جب آپ نے کسی ایگزیکیوٹیو انوائرمنٹ میں جانا ہو، کسی ہائی پوسٹ کے اوپر جانا ہو، ہائی رینک کے اوپر جانا ہو، آپ موسٹلی دیکھ لیں ہمارے پاس اسلام آباد اور لاہور، اسلام آباد اور لاہور کے علاوہ آپ کو کبھی کہیں بھی نہیں نظر آئے گا کہ ہم اتنی جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہو، بہت زیادہ مطلب ترقی ہوئی ہو، بہت زیادہ وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ پائے جا رہے ہیں۔ کیوں ہے ایسی چیز؟ کیونکہ بھائی ہمارے لوور ایریاز کے پیرنٹس، ان کا یہ اپنی اولاد کے اوپر انفلوئنس ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے محلے دار ہمارے احباب آپ کے لیے بیٹا کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ نہیں جا سکتے۔ یعنی کہ جب آپ اتنے قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ اپنی مرضی کی چیز میں جا ہی نہیں سکتے، تو مجھے یہ نہیں سمجھاتے کہ پیرنٹس کی مرضی کی چیز میں آپ کیسے جا سکتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہ ہو۔ تو
جب آپ کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر جاتے ہیں نا، تو سب سے پہلے آپ کو جو انوائرمنٹ ملتا ہے نا، اس کی آپ کو اشد ضرورت ہے سروائیو کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ نہ صرف وہ آپ کو پڑھاتے ہیں ایک پروفیشنل انوائرمنٹ کے اندر، بلکہ وہ آپ کو پرسنل گرومنگ، آپ کی پرسنالٹی گرومنگ کے اوپر بھی دھیان دیتے ہیں، آپ کی کمیونیکیشن سکلز بھی امپروو ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی الگ الگ سبجیکٹ نہیں ہوتے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پرائیویٹ یونیورسٹی میں جائیں گے الگ سبجیکٹ ہوگا جی، پر ایسا نہیں ہے۔ آپ کو انوائرمنٹ ہی ایسا ملے گا، آپ کو ٹیچرز ہی ایسے ملیں گے، آپ کو جو ہے وہ وہاں کا ڈیکورم ہی ایسا ملے گا کہ آپ کی پرسنل گروتھ، پرسنل گرومنگ، سکلز ڈیولپمنٹ وہ وہیں پہ ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بھی سبجیکٹ، پرٹیکولر سبجیکٹ جو بھی آپ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، آپ لا کر رہے ہیں یا آپ کوئی لٹریچر سے ریلیٹڈ سبجیکٹ وہاں پہ پڑھ رہے ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی کے اندر، آپ کو اس کے اکارڈنگ ماحول ملے گا۔ جب آپ لا کر رہے ہیں تو آپ کا جو پریکٹس والا سیشن ہے وہ یونیورسٹی کے ذمہ داری ہے، وہ یونیورسٹی آپ کو کرائے گی۔ وہاں پہ بہت بڑے بڑے پروفیشنل لوگ آپ کو ڈیل کر رہے ہوں گے، آپ کو اپڈیٹڈ نالج ملے گا وہاں پہ۔ آپ آج کسی یونیورسٹی کی ورتھ نہیں ہے، آج ورتھ ہے تو انسان کی ورتھ ہے۔ انسان کی ورتھ کیسے ہوگی؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ ورتھ ہیں؟ پبلک یونیورسٹیز کے اندر جب انٹر ہوتا ہے بچہ، انٹر ہوتے ساتھ ہی اس کو ایک ایڈمیشن سیل میں کھڑا لائن لگا کے، کبھی وہ مطلب ہے کہ کلیریکل سٹاف کے آگے لائن لگا کھڑا کر، اس ساری سچویشن جاتے ساتھ ہی آپ کو پتہ چلتی ہے کہ ناؤ آئی ایم ان گورنمنٹ یونیورسٹی، آئی ایم ان پبلک سیکٹر۔ اس کے بعد جب آپ کسی ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، سرکاری یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ میں ہیں جی آپ، تو وہاں پہ آپ کو زیادہ ترجیح کیا ملتا ہے؟ آپ کو ڈسپلن۔ کہاں ہے ڈسپلن؟ وہاں پہ کوئی ڈسپلن نہیں ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی ترقی حاصل ہوگی تو ڈسپلن سے ہوگی۔ اگر آپ کے وہاں پہ ڈسپلن ہی نہیں ہے تو ڈسپلن کے بغیر آپ وہاں پہ سروائیو کرتے رہیں گے، آپ کے 4 سال گزر جائیں گے۔ گورنمنٹ یونیورسٹی کا سب سے بڑا مسئلہ جس کی وجہ سے وہ یونیورسٹی نہیں چل رہی، اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن۔ وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن ہے، ایک مینجمنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن ہے۔ یہاں پہ اگر آپ گورنمنٹ اسکول کی بات کرتے ہیں، اسکول کی، تو گورنمنٹ اسکول میں ایک پرنسپل ہوتا ہے، پرنسپل بہت نزدیک ہوتا ہے ٹیچرز کے، ان کے اوپر نظر رکھتا ہے، تو الحمدللہ ابھی تک ہمارا وہ سسٹم کہیں نہ کہیں بہتر ہے۔ لیکن آپ کبھی بھی گورنمنٹ کالج کو تو پریفر نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اب جو ہے وہ یونیورسٹیز کا، گورنمنٹ یونیورسٹیز کا وہ انجام سامنے آ رہا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقت صاحب کی ایک انالیسز رپورٹ ہے، اگر آپ جا کے پڑھیں، اس کے مطابق پچھلے 10 سال کے اندر پبلک یونیورسٹیز کا کوئی بچہ اوپر نہیں آیا۔ اب جی ہمارے بہت سے پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ یار آپ سرکاری یونیورسٹی میں کر لو، سی ایس ایس کر لینا پھر بعد میں۔ اب سی ایس ایس کے سبجیکٹ کی ڈیمانڈ نالج نہیں ہے، نالج ایک پارٹ ہے اس کا، وہ ٹوٹل ڈیمانڈ نہیں ہے سی ایس ایس کے لیے۔ اس کے لیے آپ کو پرسنالٹی چاہیے، اس کے لیے آپ کو سکلز چاہیے، اس کے لیے آپ کو لینگویج پہ کمانڈ چاہیے، سیلف کانفیڈنس چاہیے، پورا اعتمادی اور کنسسٹنسی۔ یہ کہاں سے آئے گی آپ کو؟ گورنمنٹ یونیورسٹی میں آپ جاتے ہیں، سارا دن رول کے وہاں سے آ جاتے ہیں۔ میں اس بات کا گواہ ہوں۔ آپ گورنمنٹ یونیورسٹی ورسز پرائیویٹ یونیورسٹی کی جب بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹی اس ٹائم ایک سٹینڈرڈ انوائرمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ اگر آپ پھر سرکاری یونیورسٹی سے کوئی پروگرام کر بھی لیتے ہیں، پھر آپ نے کرنی سی ایس ایس ہے، تو بیٹا ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ سی ایس ایس میں چلے جائیں گے، بیٹھ جائیں گے اور آپ ان کے مقابلے میں ہوں گے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹی اچھی یونیورسٹی سے کر کے آئے ہوئے ہیں، نالج حاصل کر کے آئے ہوئے ہیں، وہاں کی لائف اسپینڈ کر کے آئے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ سی ایس ایس میں برابر کی محنت کر لیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ گورنمنٹ یونیورسٹی میں 4 GB دے کے بچوں کو اوپر کیا ہوا ہے۔ پیچھے دیکھیں تو بالکل بائسنس کے ماحول بنایا ہوا ہے انہوں نے، فیوریٹزم کا ماحول چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں انٹرنل پولیٹکس چل رہی ہے ان میں ٹیچرز کے اندر۔ کہاں سے آپ کی گرومنگ ہوگی؟ ٹیچرز آ رہے ہیں، ان کو کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ کس طرح اسٹوڈنٹ سے بات کرنی ہے، کس طرح اسٹوڈنٹ کو ڈیل کرنا ہے۔ تو جب تک آپ ان فرق کو نہیں سمجھیں گے نا، تب تک آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل سیکیور ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کوڈ آف لائف کو سیکھیں۔ واٹ از یور کوڈ آف لائف؟ زندگی کامیابی ہے کہاں پہ؟ کس طرح آپ نے کامیاب ہونا ہے؟ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ زندگی کے اندر؟ اس کو کون سیکھے گا؟ اس کو سوچے سمجھے بغیر براہ کرم آپ آربیٹریری فیصلے نہ لیں۔ اور دوسری بات میں پیرنٹس سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ بہت سمجھداری کی زندگی گزاری آپ نے، آپ فائنینشیل سپورٹ کر رہے ہیں، مورل سپورٹ بھی کریں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ان کے بھی پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ کسی کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا بہت ناانصافی کی بات ہے۔ ابھی تک جو ہمارے ملک کے حالات ہیں جس کے اندر کوئی پراپر لا اینڈ آرڈر کا سسٹم ہی نہیں ہے، تو آپ
کیوں نہیں ہے آپ اس بارے میں سوچیں؟ وہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ آپ جن جگہ سے تعلیم حاصل کر کے آ رہے ہیں نا، وہ آپ کو کوئی سکھا ہی نہیں دے۔ آپ چلے جائیں اسلام آباد، لاہور، اوپر کے جو ترقی کر کے بیٹھے ہیں لوگ، وہ کبھی آپ کو یہ نہیں کہیں گے ہم فلاں کالج سے پڑھ کے آئے ہیں۔ وہ ان کا کوئی پراپر ایک پرائیویٹ سٹینڈرڈ ہوگا، پیچھے ان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر نالج ہوگا۔ تو اسی سے بیٹا آپ کی اولاد ترقی کرتی ہے۔ آپ کا مستقبل تب سیکیور ہوتا ہے جب آپ ایلیٹ کے اندر ہوں۔ ایلیٹ سے باہر رہ کے ایلیٹ کے اندر جانے کے خیالات چھوڑ دیں۔ آپ کو ایلیٹ کے اندر اپنی جگہ بنانے کے لیے راستے پرووائڈ کیے گئے ہیں، آپ اس کے اندر جائیں، استعمال کریں ریسورسز کو، اور اس کو انجوائے کریں پھر پرکس کو فیوچر کے اندر۔ اور مزید اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو بہت بہت معذرت۔ کسی کی دل آزاری کرنے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی میں نے، لیکن ایک پراپر گائیڈنس میں چاہتا تھا کہ آپ کو پرووائڈ کی جائے۔ آپ میری باتوں کو سیریس لیں، یہ آپ کے ہی فیوچر کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اس طرح آربیٹری فیصلے لیں گے یا کسی اور کو اپنے فیصلے کرنے دیں گے تو اس میں آپ کا بہت نقصان ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔